السلام علیکم دوستو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی سیرت پر جو تاریخ نگاروں نے اور سیرت لکھنے والوں نے مورخین نے لکھا ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں جو ہم نے تاریخ میں دیکھا، آگے ذکر آتا ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کا۔ حضرت عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کے بارے میں دو واقعے ہیں جو ابن اسحاق نے، ابن حشام نے اور مولوی شبلی نعمانی صاحب نے تحریر کیے ہیں، اور اہل تشیع کے بھی کچھ مورخین نے لکھا ہے۔ اور یہ تین نام چونکہ بڑے نام ہیں، اس لیے میں نے ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی تاریخ میں مورخ، ان کی جو سیرت ہے ان میں موجود ہے، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہے اس میں موجود ہے۔ یہ پہلا واقعہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر اس وقت 27 سال کے تھے جب ایک وقت آپ کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو اعلان چل رہا تھا، جو اسلام کا چرچا چل رہا تھا، اس وقت انہوں نے اپنے ایک لبنہ نام کی کنیز کو بہت ہی درد و کوب دیا، مطلب اسے بہت زیادہ مارا پیٹا۔ اس مارنے پیٹنے میں، اس کو زرکوب کرنے میں اس سے اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ وہ اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور نعوذ باللہ، جیسا تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ تمام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ انہی کے خاندان کے تھے، اور ان کے ایک بہنوئی تھے زید، وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ ان کی ایک بیٹی اسلام لا چکی تھی، اور یہ بہنوئی ہوتے تھے حضرت عمر کے۔ ان کی بہن کا نکاح زید سے ہوا تھا۔ جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جو ان کا اپنا منشا تھا انہوں نے ظاہر کیا اور بتایا کہ کس مقصد سے جا رہے ہیں۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، پہلے آپ اپنے اور بہن اور بہنوئی سے ملو اور دیکھو کہ وہ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت ان کی بہن جو تھی وہ تلاوت کلام پاک کر رہی تھی، اور وہ ایک آیت کی تلاوت کر رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ ایک آیت کی تلاوت کر رہی تھی، اور اس کا ترجمہ ایک یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان سب تسبیح کرتے ہیں خداوند عالم کی، اور وہی حکمت والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ یہ ان کے کان میں پڑی۔ انہوں نے جا کے بہن کو بہت ہی درد و کوب دی، بہت مارا پیٹا، ان کے جسم سے خون جاری ہو گیا، لیکن بہن اپنے اس عمل سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر اور ان کے اسلام سے نہ ہٹنے پر انہوں نے کہا اچھا لاؤ اپنا وہ صحیفہ دکھاؤ جو کلام مجید ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بہن نے کہا کہ ابھی آپ اسے نہیں چھو سکتے۔ انہوں نے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد یہ اپنی بہن سے وہ صحیفہ لیا، کلام مجید لیا، کلام خدا لیا، اور اس کے بعد اس کو دیکھا، اور یہ اس پر ایمان لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھر تھا ان کا، وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیت الشرف کے لیے چل پڑے۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان میں رہتے تھے، ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رہتے تھے۔ جب وہاں پر حضرت عمر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر دیکھا تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ جناب حمزہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ جناب حمزہ نے دیکھا کہ یہ شمشیر کے ساتھ میں اندر آتے ہیں، تو لوگوں نے روکنا چاہا تو جناب حمزہ نے کہا کہ اسے آنے دو، اگر خیر سے آتا ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر کاٹ دوں گا۔
جب یہ اندر حضرت عمر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے پسر خطاب، کس مقصد سے آنا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر۔ تو حضور اکرم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضرت عمر مشرف و اسلام ہوئے۔ اسی اسلام لانے کو ایک اور دوسرا واقعہ تحریر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے میں صرف تاریخ پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو اور بہتر حقیقت جاننی ہو تو اسے خود مطالعہ کرنا چاہیے، کمپیریٹیو اسٹڈیز کرنی چاہیے۔ جو میرے علم میں آتا ہے، جو تاریخ سیرت نگاروں سے، سیرت کی کتابوں سے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس کا ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے، ابن حشام نے تحریر کیا ہے یہ، اور ابن اسحاق نے بھی تحریر کیا ہے یہ، کہ حضرت عمر جو زمانہ جاہلیت تھا، ایک صحبت گاہ مکہ میں انہوں نے قائم کر رکھی تھی۔ ایک بار دیر رات گئے، یہ اس جلسہ گاہ میں پہنچے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے لوگ جو دوسرے جگہ ہے جہاں بیٹھ کے لوگ، اس صحبت کے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر ہوں گے۔ حضرت عمر وہاں پر گئے لیکن وہاں پر بھی وہ لوگ نہ ملے۔ تو واپسی میں انہوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کا طواف ہی کرتے چلیں۔ خانہ کعبہ ایام جاہلیت میں اور آج کے زمانے میں اور ہمیشہ سے ایک رحمت کا، ایک عظمت کا حامل رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ وہ دوسرے مقصد سے، اللہ کا گھر نہ کر کے دوسرے مقصد سے، ان لوگوں کے بت تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں جو جڑے ہوئے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عمر طواف کے ارادے سے حرم میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، اور آپ کا جو سمت ہے کھڑے ہونے کی، وہ شام کی طرف ہے۔ شام کے اور آپ کے درمیان خانہ کعبہ ہے، اور رکن یمانی کی سمت وہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کے انہوں نے سوچا جو لوگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں آج تک، آج اپنے کانوں سے ہی سن لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کو قریب جانا تھا اس آواز کو سننے کے لیے۔ حضرت عمر ٹہلتے ہوئے قریب پہنچے۔ اس کے بعد میں یہ ان کا خود کا بیان کیا ہوا واقعہ ہے، جسے مکہ کے راویوں نے نقل کیا ہے، پھر ابن اسحاق نے نقل کیا ہے، ابن حشام نے بھی نقل کیا ہے اسے۔ یہ ٹہلتے ٹہلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، اور تلاوت کلام پاک سن کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ کے کلمات سن کر ان کے دل میں رقت طاری ہوئی اور وہ رونے لگے، اور ایمان کا جو شوشہ تھا وہ ان کے دل میں جاگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عباس بن عبد المطلب اور عبد عوف بن ظاہری کے ساتھ، ان دونوں کے بیچ میں آپ چلے، کیونکہ اس زمانے میں خوف تھا، لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، اذیت دیتے تھے اور جان سے مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ لے کر چلے تو حضرت عمر ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو عبد عوف بن ظاہری نے رک کر پوچھا کہ اگر تمہارا ایسا کوئی ارادہ ہے تو واپس چلے جاؤ، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آیات سنی، قرآنی کلمات سنے، اسے سن کر ان کے پاس آیا ہوں اور مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں، اور آگے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تاریخ کے ایک دو واقعات ہیں جو سیرت کے بہت بڑے مورخین، تاریخ کے مورخین نے اور سیرت نگاروں نے یہ اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ شبلی صاحب نے بیان کیا ہے، مولوی شبلی نعمانی صاحب، ابن حشام صاحب، ابن اسحاق صاحب کی جو کتابیں ہیں یہ سیرت کی، انہوں نے
بیان کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ اور ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں اور بہتر جاننا چاہتے ہیں تو آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں دیکھیے، آپ کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی واقعات مل جائیں، لیکن میری نظر میں یہ صرف 2 واقعات گزرے جو زیادہ مستند تھے اور لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو تحریر کیا ہے۔ دوستو، یہ میرا ایک چھوٹا سا سلسلہ جاری ہے، آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور تمام اپنے چاہنے والوں سے کہیے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ بہترین معلومات میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ السلام علیکم۔